ماں نہیں ساس ہوں میں ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عروج اور سلمان دونوں مہرین سے چھپ کر باہر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن عروج کو ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کچھ لمحات تو خوشگوار گزار آئے گی، لیکن واپس آ کر مہرین آنٹی کی ناراضگی اور غصہ کیسے برداشت کرے گی؟ ساری زندگی کے لیے تانا بن جائے گی ان کی یہ غلطی۔ اسی لیے وہ سلمان کو منع کر دیتی ہے کہ اس پروگرام کو کینسل کر دیں۔ سلمان تو پہلے ہی پریشان تھا، لیکن عروج کی خوشی کے لیے یہ سب کر رہا تھا، اور جب عروج نے ہی منع کر دیا جانے سے تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ ایسے میں عروج اسے کہتی ہے، ایسی زندگی کا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سلمان کتنی اذیت ہے، کیسی زندگی ہے یہ؟ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جہاں میں سکون محسوس کر سکوں۔ ایسے میں سلمان عروج سے کہتا ہے، گھر بیٹھے تم بور ہو جاتی ہو، کل سے میرے ساتھ دفتر چلو۔ یہ سن کر عروج بہت خوش ہوتی ہے، اس طرح تو سارا دن اچھا گزر جائے گا، مصروفیت ہو تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، سلمان کا ساتھ ہوگا، سارا دن اسی کے ساتھ واپس بھی آئے گی، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے، صبح اپنے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہی ہے۔ پہلے دن آفس جائے گی مسز سلمان بن کر۔ مہرین کے ان دونوں کے جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ وسائی سے پوچھتی ہیں، عروج کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس پر وسائی بتاتی ہے، وہ چھوٹے صاحب کہہ رہے تھے کہ چھوٹی بی بی آج سے ان کے ساتھ روزانہ دفتر جایا کریں گی۔ یہ سن کر مہرین کو غصہ آ جاتا ہے، اسے یقین نہیں آ رہا سلمان یہ فیصلہ اپنی ماں کو بتائے بغیر کیسے کر سکتا ہے؟ جب سارا دن دفتر میں سلمان کے ساتھ رہے گی تو پوری طرح سے سلمان کے ذہن کو قابو میں کر لے گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ سلمان آفس سے آ جائے تو اس سے بات کرتی ہوں۔ وہ ہر طرح سے سلمان اور عروج پر پابندیاں لگانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ علیزے بیچ میں سے نکل گئی۔ اب عروج کی گردن پوری طرح سے مہرین کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے۔ ادھر سلمان آفس میں پورے سٹاف کے سامنے عروج کو متعارف کرواتا ہے، ایک سٹاف ممبر کا نام لے کر عروج کو بتاتا ہے، یہ آج سے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی نئی ڈائریکٹر۔ یہ سن کر آفس میں ادریس صاحب کا چمچہ فوراً انہیں جا کر خبر سناتا ہے کہ عروج میڈم نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے، جس پر ادریس خوش ہوتی ہیں، یہ تو اچھی بات ہے نا۔ تب نواز آگے ہو کر انہیں کہتا ہے کہ اس طرح تو سلمان صاحب کے سامنے آپ کے سارے گھپلے آ جائیں گے جو آپ نے ان کے بزنس کی آڑ میں لاکھوں روپیہ غائب کیا ہے۔ یہ سن کر تو واقعی ادریس صاحب پریشان ہوں گے، اس طرح تو سلمان ان کے خلاف جا سکتا ہے، ان پر شک کر سکتا ہے۔ اب یہ جتنے مرضی اچھے ہوں عروج کو آفس میں نہیں ٹکنے دیں گے۔ ادھر سلمان آفس سے واپس آتا ہے تو مہرین ان دونوں کی عدالت لگا لیتی ہے۔ سلمان، کس سے پوچھ کر تم نے عروج کو آفس کا رستہ دکھایا؟ میری اجازت لی؟ سلمان ان سے کہتا ہے، موم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ نے ہمیں باہر جانے سے منع کیا، ہم نے اپنا پروگرام کینسل کر دیا، اب عروج گھر بیٹھ کر بور ہو رہی ہے تو اچھا ہے نا میرے ساتھ بزنس سنبھالے، آفس جائے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ بیوی ہے وہ میری، جس پر مہرین کہتی ہے، اچھے سے سمجھ آ رہی ہے، میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اپنی بیوی کی وکالت کر رہا ہے میرے سامنے۔ عروج مسکراتے ہوئے ان سے کہتی ہے، تو آنٹی آپ اپنی گرفت کو نرم کر لیں، ہو سکتا ہے کہ سلمان آپ کے ہاتھ سے نہ نکلے۔ وہ بہت پیار سے انہیں بات سمجھا رہی ہے کہ سختی کریں گی تو باغی ہو جائیں گے، لیکن مہرین اس کا الٹا مطلب لیتی ہے۔ عروج کے وہاں سے جانے کے بعد وہ سلمان کے سامنے چیختی ہیں، تمہاری بیوی مجھے باتیں سنا کر گئی اور تم چپ رہے، اتنی بدتمیزی کی اس نے میرے ساتھ۔
सलमान अपनी माँ को चुप करवाता है। अच्छा, मैं अरूज से बात करूंगा, परेशान मत हो। अगले दिन ये दोनों ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं तो सलमान गाड़ी में जाकर बैठ चुका है। अरूज को मेहरीन रोक लेती है। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैंने सलमान से कह दिया है, तुम आज के बाद ऑफिस नहीं जाओगी। अरूज इनसे कहती, आंटी क्या हो गया है? सलमान मेरा वेट कर रहे हैं, और वैसे भी आपको मेरे ऑफिस जाने से क्या मसला है? मैं घर पर रहकर क्या करूं आखिर? मुझे खुलकर सांस क्यों नहीं लेने दे रही? कसूर क्या है मेरा? वो कुछ ज्यादा बोल जाती है और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। मेहरीन से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो इसकी सारी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बदतमीजी के जमरे में लाकर ऑफिस में सलमान को फोन करके सब बताती हैं। मुझसे बदतमीजी करके गई है वो। ऐसे में सलमान का बीपी हाई हो जाता है और वो ऑफिस में बैठे ही अरूज से नाराज होता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हर बात मानने लगा हूं तो इसका ये मतलब कि तुम मॉम के साथ बदतमीजी करने लगोगी? मैं चुप रहूंगा? अरूज हैरान होती है, लेकिन सलमान तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर सलमान कहता है, तुम्हें घर से निकाल कर ऑफिस तो ले आया हूँ, अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ाऊं? सलमान की धमकी सुनकर अरूज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये शख्स क्या है? वो क्यों नहीं इसे समझ पा रही? कभी मेहरबान तो इतना कि जान निसार कर दे, और कभी अजनबियत ऐसी जैसे कुछ लगता ही नहीं। ये सब कुछ मेहरीन की वजह से हो रहा है। वो खुद तो पागल है, इसको भी पागल बनाकर ही छोड़ेगी।